ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو دین اسلام عطا فرمایا، مسلک اہل سنت والجماعت عطا فرمایا، مذہب احناف عطا فرمایا اور منہج دیوبند عطا فرمایا۔ ہمارا دین وہ اسلام ہے، ہمارا مسلک اہل سنت والجماعت ہے، ہمارا مذہب احناف ہے اور ہمارا منہج دیوبند ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ہم شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائی، اللہ تعالیٰ نے حق کا راستہ دکھایا، اللہ تعالیٰ نے حق والوں کے ساتھ ہمیں جوڑا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک دعا ہے، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اے اللہ، حق کا حق ہونا ہمیں دکھا دے اور حق کے اتباع کو ہمارا رزق بنا دے۔ اے اللہ، باطل کا باطل ہونا ہمیں دکھا دے اور باطل سے اجتناب اور بچنے کو ہمارا رزق بنا دے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ مبارک دعا ہمیں کئی سبق دے رہی ہے۔ پہلی بات کہ اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حق کا حق ہونا دکھا دے، باطل کا باطل ہونا دکھا دے۔ دوسری بات، اللہ تعالیٰ سے اتباع حق کی توفیق مانگنی چاہیے اور اجتناب حق کی دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ حق کی اتباع عطا فرمائے، اللہ باطل سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور تیسری بات جو دعا میں سمجھنے والی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگی ہے، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ۔ اے اللہ، اتباع حق کو ہمارا رزق بنا دے۔ اسی طرح دعا مانگی ہے، اجتناب باطل کو ہمارا رزق بنا دے۔ اس دعا کو ہمیں سمجھنا چاہیے، صرف یہ نہیں فرمایا حق پر چلنا آسان فرما دے، حق پر چلنے کی توفیق عطا فرما دے، بلکہ فرمایا کہ حق کی اتباع کو ہمارا رزق بنا دے۔ اس کے ساتھ دوسری حدیث پاک میں لا لیں تو بات جلدی سمجھ آئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان نفسا لن تموت حتی تستکمل رزقها، کہ کوئی انسان ہی نہیں، کوئی نفس اور کوئی جان جب تک اپنے رزق کو مکمل نہ کر لے اس کی موت نہیں آتی۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی کہ یا اللہ، اتباع حق اجتناب باطل کو میرا رزق بنا دے۔ جب اتباع حق اللہ نے ہمارا رزق بنا دیا، اجتناب باطل کو ہمارا رزق بنا دیا، تو جب تک حق کی توفیق نہیں ہوگی اور باطل سے بچنے کی توفیق نہیں ہوگی تب تک موت نہیں آئے گی۔ کتنی پیاری دعا سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی ہے اور ہمیں سمجھائی ہے۔ چوتھا سبق جو میں حدیث پاک سے مل رہا ہے، ایسے اسباب اختیار کرنے چاہیے کہ جن اسباب کے ذریعے حق کھلے، ایسے اسباب اختیار کرنے چاہیے جن اسباب کے ذریعے باطل کھلے۔ کیوں؟
اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی ہے، اور دعا بھی اسباب میں سے ایک سبب ہے۔ جس طرح ہم دعا مانگتے ہیں کہ اللہ میں بیمار ہوں صحت عطا فرما، یہ بھی ایک سبب ہے۔ پھر اس کے لیے ہم ادویات کا استعمال کرتے ہیں جو سبب ہے، تاکہ ہماری بیماری دور ہو جائے۔ تو معلوم ہوا کہ اتباع حق اور اجتناب باطل کو واضح کرنے کے لیے اسباب کا استعمال کرنا چاہیے۔ اب جو اسباب جائز ہوں، جو اسباب معقول ہوں، جو اسباب ہمارے دسترس میں ہوں، ان اسباب کو ہمیں استعمال کرنا چاہیے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باوجود حق پر ہونے کے، بلکہ باوجود خود حق ہونے کے، باوجود داعی حق ہونے کے، دعائیں مانگ رہے ہیں، اے اللہ میرے اوپر حق کو کھول دے، حق کا حق ہونا ہمیں دکھا دے۔ تو یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں مانگ کر امت کو تعلیم دے رہے ہیں کہ تم نے اللہ سے دعائیں بھی مانگنی ہے کہ یا اللہ ہمارے اوپر حق کو کھول دے، اور حق کو کھولنے کے لیے پھر اس کی محنت بھی کرنی ہے، اس کے اسباب بھی اختیار کرنے ہیں۔ یہ بات اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں۔ ایک ہے مسئلہ عقائد کا، اور ایک ہے مسئلہ اجتہادیات اور فروعی مسائل کا۔ جہاں پر عقائد کی بات آ جائے، وہاں ہمارے ذمے ہے کہ ہم اس کا اظہار کریں اور یہ اعتقاد رکھیں کہ ہم اہل حق ہیں اور ہم حق پر ہیں، اور ہمارا مد مقابل وہ باطل ہے اور باطل پر ہے۔ اپنے حق پر ہونے کا اعتقاد رکھنا ضروری ہے۔ اس غلط فہمی کے اندر کبھی مبتلا نہیں رہنا کہ خود کو حق پر نہیں کہنا، پتہ نہیں ہم حق پر ہیں یا نہیں، پتہ نہیں ہے یا نہیں۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رحمہ اللہ تعالیٰ نے الفقہ الاکبر میں فرمایا ہے کہ جو شخص اپنے عقائد، اللہ تعالیٰ کی صفات کے بارے میں شک رکھتا ہے وہ بھی مسلمان نہیں ہوتا۔ شک کی بھی گنجائش نہیں ہے، تردد کی بھی گنجائش نہیں ہے، توقف کی بھی گنجائش نہیں ہے۔ تو یہ کہنا کہ پتہ نہیں میں حق پر ہوں یا نہیں، اس کی کوئی گنجائش نہیں۔ اس کو اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں۔ جب ہمارے اجتہادی مسائل آئیں، فروعی مسائل آئیں، اس میں اس کا اختیار ہوتا ہے، اور اس میں انسان یہ رائے رکھتا ہے کہ میرے امام کا اجتہادی مسئلہ برحق ہے، لیکن اس میں خطا کا احتمال ہے، اور میرے مد مقابل دوسرے امام مجتہد کا مسئلہ خطا ہے، لیکن اس میں حق ہونے کا بھی احتمال ہے۔ لیکن عقائد کے بارے میں ذہن رکھنا ضروری ہے کہ ہم حق پر ہیں اور ہمارا مد مقابل باطل پر ہے۔ میں نے پہلی بات حدیث پاک آپ کی خدمت میں عرض کی۔ دوسری بات ایک اصول بیان کیا کہ حق کے بارے میں اعتقاد رکھنا، عقائد کے بارے میں اعتقاد رکھنا ضروری ہے۔ ہم حق پر ہیں، ہمارا مد مقابل باطل پر ہے۔ اور فروعی مسائل میں یہ اعتقاد رکھنا ضروری ہے، ہمارا مسئلہ حق ہے لیکن خطا کا احتمال ہے، دوسرے امام کا مسئلہ خطا ہے لیکن حق ہونے کا احتمال ہے۔ تیسری بات، ہمارے ائمہ اربع امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت، امام دار الحجرہ امام المدینہ امام مالک بن انس، امام محمد بن ادریس امام شافعی، حضرت امام احمد بن محمد بن حنبل رحمہم اللہ، یہ چاروں ائمہ، چاروں مجتہدین اور یہ چاروں اکابر، یہ متفق ہیں عقائد میں۔ عقائد میں ان کا آپس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ جو ان کا اختلاف ہے فروعی مسائل میں ہے، اجتہادی مسائل میں ہے۔ تو عقائد کے اندر ہم بالکل ایک ہیں، کوئی رتی برابر ہمارا اختلاف نہیں ہے۔ چوتھی بات یہ ذہن نشین فرما لیں کہ جب ہمیں اپنے حق ہونے کا پورا یقین ہے، ہمیں اپنے حق پر ہونے کا پورا یقین ہے، ہمارا مال خالص ہے، ہمارا عقیدہ بالکل برحق ہے، تو ہمیں اپنے اس خالص عقیدے کو پھیلانے کے لیے، نشر کرنے کے لیے، امت کے ہر فرد تک پہنچانے کے لیے کوشش بھی کرنی ہے۔ دنیا میں جو لوگ ہیں، کسی کی کمپنی میں خالص مال ہو، وہ اس کی تشہیر بھی کرتا ہے، اس کو ہر جگہ پہنچانے کی کوشش بھی کرتا ہے، اور جو اس سے ہو سکتا ہے ثواب اختیار کرتا ہے۔ تو جب ہمیں اپنے حق ہونے کا پورا یقین ہے، ہمارا عقیدہ بالکل درست ہے، تو ہم کیوں خاموش بیٹھیں، ہم کیوں محنت نہ کریں؟ ہم نے محنت کرنی ہے، برملا کرنی ہے، اپنے عقائد کو کھل کر ہم نے بیان کرنا ہے۔ اس میں کوئی الجھن کی بات ہرگز نہیں اور نہ ہی ہرگز ہونی چاہیے۔ پانچویں بات یہ ذہن نشین فرما لیں
کہ عقائد کا جو کام ہم نے شروع کیا ہے یہ کوئی نیا کام نہیں ہے۔ ان عقائد کا تذکرہ قرآن کریم میں اللہ پاک نے فرمایا، عقائد کا تذکرہ حدیث پاک میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، عقائد کا تذکرہ ہمارے ائمہ مذہب خصوصاً امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت نے فرمایا ہے، ہمارے محدثین نے فرمایا ہے۔ ان تمام طبقات اکابر نے عقائد کا تذکرہ کھل کر فرمایا ہے، حق والوں کے ساتھ تعلق کو جوڑا ہے، اہل باطل سے برات کا اعلان فرمایا ہے۔ تو حق کا بیان کرنا یہ قرآن کریم کا طرز ہے، حق کو بیان کرنا پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک طریقہ ہے، حق کو لکھنا اور حق کو بولنا یہ ہمارے ائمہ مذہب کا مستقل اسلوب اور طریقہ ہے، ہمارے اکابرین اہل سنت والجماعت احناف دیوبند کا طریقہ ہے، یہ ان کا مزاج ہے، یہ ان کی مبارک عادت ہے، یہ ان کے مبارک اصول ہیں، یہ ان کے مبارک منہج ہے عقائد کو بیان کرنا۔ اس لیے عقائد کوئی عام چیز نہیں ہے اور عقائد کو معمولی چیز نہیں ہے، یہ اہم ہے۔ ہمارے اکابرین نے بیان فرمایا، ہمارے صحابہ کرام نے بیان فرمایا، ہمارے پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، ہمارے اللہ نے قرآن کریم میں عقائد کو کھول کھول کے بیان فرمایا ہے۔ اس لیے اس کو اچھی طرح ذہن نشین فرما لے، الجھن کے اندر مبتلا نہیں ہونا۔ نمبر 6 اور چھٹی بات، عقائد ہمارے دو قسم کے ہیں، بعض ہمارے عقائد وہ ہیں جو قطعی ہیں، بعض ہمارے عقائد وہ ہیں جو ظنی ہیں۔ عقائد قطعی وہ ہوتے ہیں جو دلیل قطعی سے ثابت ہو، اور عقیدہ ظنی وہ ہوتا ہے عقائد ظنیہ جو دلیل ظنی سے ثابت ہو۔ دونوں میں فرق یہ ہے، عقائد قطعیہ کی بنیاد پر اسلام اور کفر کا فیصلہ ہوتا ہے، اور عقائد ظنیہ کی بنیاد پر اہل سنت اور اہل بدعت ہونے کا فیصلہ ہوتا ہے۔ اگر عقائد قطعیہ میں سے کسی قطعی عقیدے کا کوئی انسان انکار کر دے وہ دائرہ اسلام سے نکل جاتا ہے، اور عقائد ظنیہ میں سے اگر کسی عقیدے کا انکار کر دے وہ بندہ دائرہ اہل سنت والجماعت سے نکل جاتا ہے۔ تو ہم بعض عقائد باطل والوں کو کہیں گے یہ دائرہ اسلام سے خارج ہیں، غیر مسلم ہیں، اور بعضوں کو کہیں گے کہ یہ دائرہ اہل سنت سے خارج ہیں، اہل بدعت ہیں اور یہ گمراہ ہیں۔ ذہن نشین فرمائیں۔ ساتویں بات یہ ہے عقائد کے بارے میں کہ ایک ہوتا ہے عقائد میں ضلالت میں بڑا ہونا، اور ایک ہوتا ہے عقائد میں ضرر میں بڑا ہونا، یعنی گمراہ تو دونوں قسم کے لوگ ہیں، ایک گمراہی میں بڑا ہوتا ہے لیکن نقصان پہنچانے میں چھوٹے درجے پر ہوتا ہے، اور ایک گمراہی میں چھوٹے درجے پر ہوتا ہے نقصان پہنچانے میں بڑے درجے پر چلا جاتا ہے۔ ایک ہے کسی شخص کا ضال اور مضل ہونا، اور ایک ہوتا ہے کسی کا زار اور مضر ہونا۔ زال مضل گمراہ ہونا الگ بات ہے، زار اور مضر نقصان دہ ہونا یہ الگ بات ہے۔ بسا اوقات ایک شخص گمراہی میں بہت آگے ہوتا ہے لیکن دین اسلام کو نقصان پہنچانے میں بہت چھوٹے درجے کا ہوتا ہے، اور ایک شخص بسا اوقات گمراہی میں چھوٹے درجے کا ہوتا ہے لیکن دین کو نقصان پہنچانے میں وہ بہت بڑے درجے کا ہوتا ہے۔ تو ہم بسا اوقات محنت ان کے خلاف کرتے ہیں کہ جو زال اور مضل ہونے میں چھوٹے درجے کے ہیں لیکن زار اور مضر ہونے میں بڑے درجے کے ہیں۔ تو لوگوں کو الجھن ہوتی ہے، لوگوں کو اشکال ہوتا ہے کہ دیکھیں آپ کفار کے خلاف کام نہیں کرتے، آپ کفار کو مسلمان بنانے کی محنت نہیں کرتے، بلکہ آپ لوگ تو مسلمانوں کے درمیان تفریق پیدا کر رہے ہیں، کبھی گفتگو کسی فرقے پر ہے، کبھی گفتگو کسی فرقے پر، یہ تو مسلمان ہیں، آپ نے مسلمانوں کے درمیان کیوں گفتگو شروع کر رکھی ہے؟ یہ بات ذہن نشین فرما لیں۔ میں اس کو مثال دوں گا تو آپ کو بات سمجھ آئے گی۔ نمبر 1، اگر کوئی شخص آپ کے محلے میں ہے جہاں مسجد موجود ہے لیکن اس محلے میں رہنے والا وہ عیسائی ہے، وہ آپ کی مسجد کی نالی صاف کرتا ہے، مسجد کے گٹر کو صاف کرتا ہے، وہ غلاظت کو دھوتا ہے، حالانکہ وہ عیسائی ہے، آپ اس عیسائی کے خلاف کبھی تقریر نہیں کرتے، آپ کبھی اس خلاف عیسائی کی مذمت بیان نہیں کرتے، اور آپ کے محلے میں مسجد مسلمان ہے اور وہ مسلمان کبھی درخواست امام کے خلاف دیتا ہے، کبھی وہ بجلی کو کاٹتا ہے، کبھی وہ مسجد کے خلاف کوئی اور پروپیگنڈا کرتا ہے، اس کے خلاف کام کرتے ہیں، تو کوئی بندہ آپ سے کہے کہ بھئی آپ اس مسلمان کے خلاف تقریر کر رہے ہیں، اس عیسائی کے خلاف تقریر نہیں کرتے، حالانکہ یہ تو مسلمان ہے اور وہ کافر ہے، تو ہم اسے یہ بات سمجھائیں گے کہ دیکھو بات ذہن نشین کروا لے، یہ عیسائی زال اور مضر یعنی گمراہ ہونے میں بہت آگے ہے لیکن مسجد کو نقصان نہیں دے رہا، اسلام کو نقصان نہیں دے رہا، اور فلاں بندہ مسلمان ہے، گمراہ تو نہیں ہے لیکن زار اور مضر ہے،
دیکھیں وہ نقصان کتنا زیادہ دے رہا ہے. تو دونوں میں فرق سمجھنا چاہیے، دونوں میں فرق سمجھنا چاہیے. ایک ہوتا ہے گمراہی میں بڑا ہونا اور ایک ہے نقصان دینے میں بڑا ہونا. بس اوقات آپ کے ہاں محلے میں یا آپ کے گھر میں ایک کتا ہوگا، وہ پورا ناپاک ہے لیکن وہ کتا آپ کو نقصان نہیں دے رہا، اور اسی گھر کے اندر ایک چھوٹا سا مچھر ہے وہ پاک ہے، اگر کھانے میں گر جائے تو کھانے کو بھی ناپاک نہیں کرتا، اس مچھر کو آپ سپرے بھی کرتے ہیں، اس مچھر کو ختم بھی کرتے ہیں، ان مکھیوں کو مارتے بھی ہیں. کوئی بندہ آپ سے کہے کہ تم نے کتے کو برداشت کر لیا ہے تو مچھر کو برداشت نہیں کر رہے، حالانکہ کتا تو نجس ہے اور یہ مچھر تو نجس نہیں ہے. تم نے نجس کو، تم جو نجس نہیں تھا اس کو مار دیا ہے، اور جو نجس ہے تم اس کو روٹیاں کھلا رہے ہو. آپ کہیں گے دیکھو وہ نجس تو ہے ہمیں نقصان نہیں دے رہا، اور یہ نجس نہیں لیکن ہمیں نقصان دے رہا ہے. ایک ہوتا ہے گمراہی میں چھوٹا یا بڑا ہونا، اور ایک ہوتا ہے نقصان دینے میں چھوٹا یا بڑا ہونا. تو عام لوگوں کی نظر ضلالت پہ جاتی ہے، اور ہماری نظر جہاں ضلالت پہ جاتی ہے وہاں ضرر پر بھی جاتی ہے. نظر میں گہرائی ہونا ضروری ہے، تعمق ہونا ضروری ہے، بصیرت ہونا ضروری ہے. یہ بات اچھی طرح سمجھیں. ایک ہے بصارت اور ایک ہے بصیرت. بصارت کہتے ہیں آنکھ کی بینائی کو، بصیرت کہتے ہیں دل کی بینائی کو. آنکھ کی بینائی ہونا بھی ضروری ہے لیکن دل کی بینائی ہونا بھی ضروری ہے. آپ آنکھ سے وہ چیزیں دیکھتے ہیں کہ اس سے ایسا نقصان، یعنی اگر اس کے نقصان کو آپ نے نہ سمجھا اور نقصان پہ غور نہ کیا اور استعمال کر لیا، ہو سکتا ہے آپ کی جان ختم ہو جائے، آپ جان سے ہاتھ دھو بیٹھے ہو، قبر میں چلے جائیں. لیکن بصیرت، قلب سے آپ وہ چیزیں دیکھتے ہیں اور وہ چیزیں سمجھتے ہیں. اگر آپ اس پہ توجہ نہ دی اور آپ نے اختیار کر لیا تو قبر میں نہیں، جہنم کے گڑھے میں چلے جائیں گے اور عبدالآباد کی تکالیف میں چلے جائیں گے. میں اس لیے کہا کرتا ہوں کہ جو انسان ڈاکٹر کی بات نہیں مانتا اور جسمانی نقصان دہ چیز کو استعمال کرتا ہے وہ زیادہ سے زیادہ اس دنیا سے قبر کے گڑھے میں چلا جائے گا. لیکن جو شخص اہل حق کی بات نہیں مانتا، ایک عالم دین کی بات کو نہیں مانتا اور عقیدے کی بات کو نہیں مانتا، وہ شخص قبر کے گڑھے میں تو نہیں بلکہ جہنم کے گڑھے میں چلا جائے گا. اور دیکھو قبر کا گڑھا الگ ہے، جہنم کا گڑھا تو اس سے خطرناک ہے. تو قبر کے گڑھے میں تو ہر کسی نے جانا ہے، وہاں سے تو گزرنا، اس سے گزرے بغیر تو آگے چارہ ہی کوئی نہیں ہے. لیکن جہنم کا گڑھا یہ کتنا سخت ہے، یہ بات میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی ہے. جس کو پلے باندھ لو. زال اور مزل ہونا الگ ہے، زار اور مضر ہونا الگ ہے. بس اوقات ایک انسان عقیدے میں فساد چھوٹا رکھتا ہے لیکن نقصان دہ ہونے میں وہ بہت بڑا ہوتا ہے. ہم جہاں یہ دیکھتے ہیں کہ عقیدے میں فساد کے اعتبار سے آگے کون ہے، وہاں یہ دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے اعتبار سے آگے کون بڑا ہوا ہے. ان چیزوں کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے. جب یہ چیزیں آپ کے سامنے ہوں گی تو پھر عقیدے کی محنت کرنے کو دل کرے گا، عقیدے کو لطف آئے گا، آپ عقیدے کو سمجھیں گے. ان باتوں پر آپ نے توجہ دینی ہے. نمبر 8، یہ بات اچھی طرح سمجھیں. ہم نے عقیدے کے معاملے میں اپنے دماغ کو استعمال کرنا ہے، عقیدے کے معاملے میں اپنے دل کو استعمال کرنا ہے، عقیدے کے معاملے میں اپنی زبان کو استعمال کرنا ہے. تینوں کے کام الگ الگ ہیں. دل کا کام ہے بات کو سمجھنا، یہ دل کا کام ہے بات کو سمجھنا. اور دماغ کا کام ہے اس چیز کو محفوظ کرنا، دماغ محفوظ کرتا ہے. دیکھیں آنکھ سے چیز دیکھتے ہیں، آنکھ دیکھی چیز کو دماغ میں بھیجتی ہے. کان سے سونگتے ہیں، یہ سونگی چیز کو دماغ میں دیتی ہے. کان سے سنتے ہیں، یہ سنی ہوئی چیز کو دماغ تک پہنچاتے ہیں. اسی طرح ناک سے سونگتے ہیں، وہ سونگی چیز کو دماغ تک پہنچاتا ہے. اس کے بعد دماغ اس کو محفوظ کرتا ہے. سمجھنا دل کا کام ہے، سنبھالنا اس کو دماغ کا کام ہے، اور بیان کرنا یہ زبان کا کام ہے. میں اس پر کچھ گفتگو الفقہ الاکبر کے اندر آگے بھی بیان کروں گا کہ جہاں پر امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کلام اللہ کے بارے میں بات کی ہے، وہاں تھوڑی سی بات میں مزید کروں گا کہ دل کا کام کیا ہے اور دماغ کا کام کیا ہے. بس وقت سمجھنے میں غلط فہمی لگ جاتی ہے کیونکہ دماغ یہ دل یہ بات سمجھتی ہے اور دماغ اس کو محفوظ رکھتا ہے، اور دماغ کام کرتا ہے تو دل نے بھی بات کو سمجھنا ہوتا ہے. اس لیے کبھی دل دماغ کی طرف نسبت ہو جاتی ہے کہ تیرا دماغ نہیں ہے، جو بات کو سمجھتا نہیں ہے. میں عرض کر رہا ہوں ہم نے عقیدے کے معاملے میں دل کو استعمال کرنا ہے تاکہ عقیدہ سمجھ آئے، ہم نے دماغ کو استعمال کرنا ہے تاکہ عقیدہ محفوظ ہو، اپنی زبان کو استعمال کرنا ہے تاکہ عقیدے کو بیان کرنے کا سلیقہ آئے. میں اپنے لیے بھی اور اپنے متعلقین کے لیے، مریدین کے لیے، اپنے شاگردوں کے لیے یہ اب بھی دعا مانگتا ہوں، اور آپ کے عدم موجودگی میں
اپنے اللہ سے دعا مانگتا ہوں کہ اللہ ان کو سمجھنے والا دل عطا فرما، اے اللہ محفوظ رکھنے والی ان کو زبان عطا فرما، اے اللہ بیان کرنے والی ان کو زبان عطا فرما۔ ان چیزوں کا آپ نے استعمال کرنا ہے۔ نمبر 9، عقیدے کو آپ نے عمل سے اہمیت زیادہ دینی ہے۔ عمل بھی ضروری ہے، عمل بھی کرنے ہیں، سنت کے مطابق زندگی گزارنی ہے۔ عقائد کے درست ہونے کا معنی ہرگز نہیں ہے ہم عملی زندگی سے غافل ہو جائیں۔ ہم نے عملی زندگی سنت کے مطابق گزارنی ہے، عمل کو درست کرنا ہے، شریعت کے مطابق رکھنا ہے، لیکن عقیدے کو عمل پر اہمیت دینی ہے، عقیدے کو عمل پر ترجیح دینی ہے۔ بنیاد عقیدہ ہے، عقیدہ پوری اسلام کی عمارت کی بنیاد ہے۔ اگر یہ کھوکھلی ہوگی پوری عمارت ختم ہو جائے گی، اگر یہ مضبوط رہی پوری عمارت ٹھیک رہے گی۔ اس لیے عقیدے کو عمل سے اہمیت دینی ہے۔ پورے قرآن کریم کو آپ کھولیں، اللہ پہلے آمنو فرماتے ہیں، پھر عامل الصالحات فرماتے ہیں، پہلے آمنو فرماتے ہیں، پھر ادخلوا فی السلم فرماتے ہیں۔ اللہ پہلے ایمان کی بات کرتے ہیں، پھر اسلام کی بات کرتے ہیں، پہلے ایمان کی بات کرتے ہیں، پھر تقوی کی بات کرتے ہیں، پہلے عقیدہ کی بات کرتے ہیں، پھر اعمال کی بات کرتے ہیں، پہلے نظریے کی بات کرتے ہیں، پہلے فکر کی بات کرتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ اسلام کی بات کرتے ہیں، مسائل کی بات فرماتے ہیں۔ ہم نے عقید عمل کو لے کر چلنا ہے، لیکن سب سے اہم چیز عقیدہ ہے۔ پہلے عقیدے پر بات کریں، عقیدے پر توجہ دیں، عقیدے پر محنت کریں، عقائد میں پختگی پیدا کریں، عقائد میں پختگی پیدا کریں، عقیدے کو ترجیح دیں، پہلے عقیدہ اور اس کے بعد عمل۔ نمبر 10، اس بات کو بہت اچھی طرح سمجھیں جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ دور حاضر میں عقیدے کی اہمیت پہلے بھی تھی، اب اور بڑھ گئی ہے، اس لیے کہ پوری دنیا ضلالت، پوری دنیا کفر کی محنت عقائد کے اوپر ہے۔ کبھی کوئی شخص اٹھتا ہے کسی نام سے آتا ہے، کبھی کوئی اٹھتا ہے کسی نام سے آتا ہے، کوئی الگ اعتراض نہیں کرتا، کوئی الگ شبہ نہیں ڈالتا، کوئی الگ شک پیدا نہیں کرتا، وہی جو پہلے گمراہ لوگوں نے قے کی ہے اسی کو چاٹتے ہیں، پھر ان کا معدہ خراب ہوتا ہے، دوبارہ پھر یہ اگل دیتے ہیں، اور کوئی نیا کام تو نہیں کرتے۔ ہم نے اپنے اکابر کی محنت کو لینا ہے، ہمارے اکابر نے کام فرمایا ہے، محنت فرمائی ہے، ہم نے اس کو چن چن کے آپ کی خدمت میں پیش کرنا ہے، کہ آپ نے اس کو لے کر پورے عالم میں پھیلنا ہے، پورے عالم میں پھیلانا ہے، پوری دنیا میں پہنچنا ہے، عقائد پر کام کرنا ہے، کچے پکے گھر تک اپنی آواز کو پہنچانا ہے، عالم اور جاہل تک آواز کو پہنچانا ہے، مرد اور عورت تک آواز کو پہنچانا ہے، اور ہم نے عقیدے کو اہمیت دینی ہے، اور اہمیت کے ساتھ ہم نے انشاءاللہ عقیدے کو آگے لے کر چلنا ہے۔ میں نے یہ 10 باتیں آپ کی خدمت ابتدائی کی ہیں، یہ بات سمجھانے کے لیے عقیدے کی حیثیت کیا ہے، عقیدے کی اہمیت کیا ہے، عقیدے کو سمجھنا کتنا ضروری ہے، عقیدے کو اہمیت کتنی دینی ہے۔ میں نے پہلے یہ 10 باتیں عرض کی ہیں، میں نے آپ کی خدمت میں 3 باتیں عرض کرنی ہے۔ نمبر 1، عقیدے کی اہمیت، اس کو اچھی طرح سمجھیں۔ نمبر 2، عقائد پر آپ نے کام کیسے کرنا ہے، کام کرنا سیکھیں۔ میں بڑی آسان باتیں عرض کروں، اگر آپ نے عقائد پہ کام کرنا ہے تو سب سے پہلا جو کام کریں وہ عقیدے کو پڑھیں، وہ عقیدے کو سنیں اور عقیدے کو سمجھیں۔ لیکن عقیدہ پڑھنا ہر کسی سے نہیں ہے، عقیدہ سننا ہر کسی سے نہیں ہے، عقیدہ سمجھنا ہر کسی سے نہیں۔ پہلے یہ دیکھیں کہ جس بندے سے عقیدہ ہم سن رہے ہیں، جس سے عقیدہ پڑھ رہے ہیں، جس کی عقیدے کی کتاب کو دیکھ رہے ہیں، یہ بندہ کون ہے، اس کا اہل حق سے تعلق بھی ہے یا نہیں، یہ بندہ ہے کون۔ ہر آئے روز آنے والا برساتی مینڈک کی طرح لوگ میڈیا پر آ جاتے ہیں اور ہم ان کی بات کو سنتے ہیں، پھر خرابی پیدا کرتے ہیں، پھر فساد پیدا ہوتا ہے۔ تو ہم نے عقیدے کا کام کیسے کرنا ہے؟ نمبر 1، عقیدے کو پڑھنا ہے، عقیدے کو سننا ہے، عقیدے کو سمجھنا ہے، اور اس پر مسلسل توجہ دینی ہے، اس پر مسلسل محنت کرنی ہے۔ ہم نے جو پوری ترتیب دی ہے، میں خدا کی ذات پہ بھروسہ کر کے کہتا ہوں، پوری دنیا میں کوئی شخص میری ترتیب پر آ جائے اور جڑ جائے، میں دیکھتا ہوں اس کو کوئی باطل بڑے سے بڑا گمراہ کیسے کرتا ہے۔ ہماری ترتیب پر آ جائے، بہت آسان ہم نے ترتیب رکھی ہے۔ نمبر 1، سب سے پہلے میری کتاب اسلامی عقائد مطالعہ کر لے، پڑھ لے، سن لے، اس کے بعد کتاب العقائد میری کتاب، اس کو پڑھ لے، سمجھ لے، اچھی طرح مطالعے میں رکھ لے۔ نمبر 3، حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب مبارک العقیدۃ الحسنہ، اس کی شرح یہ میری پڑھ لے اور سن لے۔ اس کے بعد العقیدۃ النسویہ، امام نسوی رحمہ اللہ کی کتاب، اس پر میری گفتگو شرح، یہ پڑھ لے، سن لے اور سمجھ لے۔
اس کے بعد العقیدۃ الطحاویہ امام طحاوی رحمہ اللہ کی تصنیف، اس پر میری شرح، یہ پڑھے اور سنیں۔ اس کے بعد امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کتاب الفقہ الاکبر، اس کی شرح، یہ سنے اور پڑھے۔ ان 6 کتابوں کو پڑھ لے، ان 6 کو سن لے، ان 6 کو سمجھ لے۔ میں دیکھتا ہوں تمہیں عقیدے کی دنیا میں خراب کون کرتا ہے، میں دیکھتا ہوں عقیدے کی دنیا میں تمہیں کون گمراہ کرتا ہے، میں دیکھتا ہوں ہمارے لوگوں کو عقیدے سے دور کون کرتا ہے۔ وہ عقیدہ توحید کے بارے میں ہو، وہ عقیدہ رسالت نبوت کے بارے میں ہو، وہ عقیدہ قیامت کے بارے میں ہو، وہ عقیدہ ثواب و عذاب قبر کے بارے میں ہو، وہ عقیدہ عصمت نبوت کے بارے میں ہو، وہ عقیدہ حیات النبی کے بارے میں ہو صلی اللہ علیہ وسلم، وہ عقیدہ مقام و دفاع صحابہ کے بارے میں ہو، وہ عقیدہ توسل کے بارے میں ہو، وہ عقیدہ حجیت حدیث کے بارے میں ہو، کسی بھی عنوان پر ہو، میں دیکھتا ہوں گمراہ کرتا کون ہے۔ میں ترتیب بتا رہا ہوں کہ آپ نے اگر عقیدے پر کام کرنا ہے، پہلے بالترتیب ان کتب کو دیکھو، پھر بالترتیب ہمارے اصول دیکھو، اصول تفسیر، اصول حدیث، اصول افتاء، اصول تاریخ، اصول عقائد، اصول مناظرہ، ہم نے اصول مرتب کیے ہیں۔ آپ ذرا اس پہ نگاہ ڈالیں۔ پھر عقائد پر ہماری جو فائلیں ہیں، توحید باری تعالیٰ پر فائل ہے، پھر عصمت نبوت پر فائل ہے، ذات نبوت پر فائل ہے، وصف نبوت پر بات ہے، اور مقام و دفاع صحابہ پر ہے۔ ان عقائد پر ہماری کتب ہیں، پھر وہ مطالعے کے اندر ہو اور ہمارے ساتھ چلتے رہیں۔ آج میرے پاس ایک مہمان آئے، ڈاکٹر ہیں، کسی دوسرے ملک سے تشریف لائے۔ میں نے ان سے کہا میری بات کو پلے رکھ لیں، آپ کم از کم 1 سال 2 سال 3 سال نہیں، آپ ڈاکٹر ہیں، آپ عالم نہیں ہے، اس کے باوجود میرے تخصص فی العقائد الاسلامیہ آن لائن کے اندر آپ داخلہ لیں، نہیں سمجھ آتا اگلے سال پھر آ جائیں، نہیں سمجھ آتا اگلے سال پھر آ جائیں، نہیں سمجھ آتا پھر آئیں۔ ہفتے میں 2 دن سبق ہے، 2 گھنٹے کا سبق ہے، کوئی بہت سبق نہیں ہے۔ چھٹی ہوتی ہے، بیٹھ کے سنیں، نہیں سن سکے بعد میں ریکارڈنگ سن لیں، تحریرات آپ کے پاس آئیں گی، پڑھیں۔ میں نے کہا ڈاکٹر صاحب آپ 5-10 سال اس پہ لگائیں، میں دیکھتا ہوں تمہاری عقیدے پر زبان کیسے نہیں چلتی، میں دیکھتا ہوں عقیدے پر دماغ کیسے نہیں چلتا، میں کہتا ہوں تمہارے گھر کا ماحول کیسے درست نہیں ہوتا، آس پاس کا مزاج کیسے نہیں بنتا۔ لیکن ضروری ہے آپ تسلسل کے ساتھ اس پہ کام کریں۔ اگر آپ نے عقیدے پر کام کرنا ہے تو میں عقیدے پر کام کرنے کا طریقہ بتا رہا ہوں۔ نمبر 1، عقائد کو سنیں اور میری بات پر توجہ دیں، ان عقائد کو سمجھے، اور ہر بندے سے نہیں، اس بندے سے جس کی زندگی عقائد پر گزری ہے۔ میرے آج اس وقت 17 جنوری 2023 ہے، میں نے جب کام کیا یہ 2001 کی بات ہے، 20 سال مجھے گزر گئے ہیں، شب و روز، صبح و شام، دن رات، سفر حضر، اٹھنا بیٹھنا، میں نے پورا عقائد پر لگا دی ہے۔ اپنے گھر کو، اپنے آپ کو، اپنے ادارے کو، متعلقین کو، مریدین کو، ہر کسی کو میں نے عقائد پر لگایا ہے۔ اس کا معنی ہرگز یہ نہیں ہے میں اعمال سے غافل ہوں۔ ہم نے خانقاہ نظام ساتھ رکھا ہے، اللہ کا نظام ساتھ رکھا ہے، تہجد اعمال کا نظام ساتھ رکھا ہے، ہم اس سے غافل نہیں ہیں۔ میں یہ بتا رہا ہوں کہ عقائد پر ہم نے کام کیا ہے۔ الجھن یہ ہے کوئی ایک شخص کسی عقیدے کے بارے میں فاسد سا کلپ 9 منٹ کا دیتا ہے، 10 منٹ کا دیتا ہے، اور آپ مجھے پوچھتے ہیں کہ مولانا صاحب فلاں نے یوں کہا، فلاں نے یوں کہا، آپ کی رائے کیا ہے؟ میں کہتا ہوں ذرا ان سے بھی پوچھ لیں کہ مولانا الیاس گمن صاحب نے یوں کہا، تمہاری رائے کیا ہے؟ کہا جی ان سے تو رابطہ نہیں ہوتا۔ میں نے کہا پھر کیوں سنتے ہیں جن سے آپ کا رابطہ نہیں ہوتا؟ مجھے ایک شخص نے فون کیا اور کہا جی مولانا اللہ تعالیٰ کی ذات ہر جگہ پر ہے، آپ یہ کہتے ہیں فلاں نے یہ کہا۔ میں نے کہا فلاں کا اس موضوع پر کلپ کتنے منٹ کا ہے؟ کہا جی 9-10 منٹ کا ہوگا۔ میں نے کہا اس کا 9-10 منٹ کا کلپ ہے، میرا 9-10 گھنٹے کا سبق ہے، جس پر میں نے قرآنی آیات پیش کی ہے، پیغمبر پاک کی احادیث پیش کی ہے، میں نے امت کا اجماع پیش کیا ہے، امت کے اکابرین کے اقوال پیش کیے ہیں، میں نے اپنے عقلی دلائل پیش کیے ہیں، ان کی طرف سے پیش کیے جانے دلائل آیات کا جواب دیا ہے، احادیث کا جواب دیا ہے، عقلی اعتراضات کا جواب دیا ہے۔ میری 10 گھنٹے کی گفتگو تو نے نہیں سنی، ایک 10 منٹ کی گفتگو پر کلپ اشکال کرتا ہے تو جی وہ تو یہ کہتے ہیں۔ میں نے کہا دلائل دیکھو، دلائل دیکھو، ہم ایک ایک بات پہ دلیل دیتے ہیں، قوت سے دلیل دیتے ہیں، طاقت سے دلیل دیتے ہیں، اعتدال سے دلیل دیتے ہیں، اور ہم نے یوں میزان سجا دیے دلائل کے ساتھ۔ اب کیا الجھن ہے آپ کی، اب کیا الجھن ہے آپ کی؟ میں گزارش ہی کر رہا ہوں عقائد پر آپ نے کام کیسے کرنا ہے۔ نمبر 1، عقائد کے عنوان پر جس شخص کے عقیدے پر کام ہے جو اس کی کتب یا عقائد پڑھے، تو اس کے بیانات کو سنیں، اور مجھ سے تعلق رکھنے والے کبھی ساتھی آتے ہیں یہ ہم کیا کریں، میں کہتا ہوں کم از کم 1 سال تک میرے علاوہ کسی کو نہ سنو،
تنہا مجھے 1 سال تک سنتے رہو، تمہارے شکوک ختم، تمہارے شبہات ختم، تمہارے اعتراضات ختم، تمہاری الجھنیں ختم، ہر چیز کا صفایا ہو جائے، تم ایک بار کر کے تو دیکھو، ایک بار سن کے تو دیکھو، میری بات مان کے تو دیکھو، تمہیں سمجھ آئے کیوں ہم نے عقیدے کو ہنگامی بنیاد پہ نہیں کیا، کسی سے متاثر ہو کر نہیں کیا، میرے خاندان، میرے گاؤں، میرے علاقے کی الجھن نہیں ہے جس نے مجھے کسی عقیدے کے بولنے پر مجبور کیا ہے، ہم نے عقائد کو عقائد سمجھ کر بیان کیا ہے، ایک عقیدے پر نہیں، تمام عقائد پر کام کیا ہے۔ خیر میں مختصر بات کر رہا ہوں۔ نمبر 1، اگر آپ نے عقائد پر کام کرنا ہے تو پھر آپ عقائد پر ہونے والی ہماری ان کتب کو دیکھیں، عقائد پر ہونے والے ہمارے بیان کو سنیں، عقائد پر ہونے والے ہمارے کورسز میں شرکت کریں، عقائد پر ہونے والے تخصصات میں شرکت کریں، بعد میں ان فائلوں کو منگوائیں، بیانات کو منگوائیں، بیانات کو سنیں۔ نمبر 1، آپ عقیدے کو اچھی طرح سمجھ لیں کہ اگر آپ نے کام کرنا ہے۔ نمبر 2، اگر آپ نے عقیدے پر کام کرنا ہے تو پھر عقائد پر کرنا ہے، صرف ایک عقیدے پر نہیں کرنا۔ ہماری بنیاد پورا دین ہے، ہم پورے دین کی بات کرتے ہیں، اور اہل حق کے ساتھ کسی اہل باطل چھوٹا سا ہو ہم نے اس کو برداشت نہیں کرنا، اپنے ساتھ نہیں بٹھانا۔ ہم کوشش کریں گے اہل حق کی کشتی کو لے کر چلیں۔ یہ بات میں اس لیے کہتا ہوں، کبھی کوئی شخص وہ توحید پر کوئی کام کرے، وہ توحید پر کام کرتے ہوئے وہ کسی ایسے شخص کو جو توحید کا نعرہ لگائے، ائمہ سے بغاوت کرے، اس کو برداشت کر لیتا ہے، شرک کے خلاف کام کرتا ہے تو کبھی کسی ملحد کو برداشت کر لیتا ہے، اور کبھی کوئی شخص کام کرے گا حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم ختم نبوت پہ، وہ روافظ کو بٹھا لے گا، کوئی کام کرے گا صحابہ کی شان پہ، وہ اہل بدعت کو بٹھا لے گا۔ اسی طرح کسی ایک باطل کے خلاف کام کرتے ہوئے چھوٹے چھوٹے باطل برداشت کیے جاتے ہیں، میں ان پہ تنقید نہیں کرتا، میں ان پہ اعتراض نہیں کرتا، میں ان پہ رد نہیں کرتا، ان کی مجبوریاں ہیں، ان کے عذر ہوں گے، ہماری کوئی مجبوری نہیں ہے، ہمارا کوئی عذر نہیں ہے۔ اس لیے ہم نے اہل حق کے سٹیج پر کام کرتے ہوئے باطل یا باطلی، فرقہ یا فرقی، اہل گمراہ چھوٹا یا بڑا، ہم نے کسی کو ساتھ نہیں برداشت کیا۔ ہم کہتے ہیں قیامت کے اللہ کے دربار میں یوں جائیں جیسے کسی شاعر نے کہا تھا، توحید تو یہ ہے کہ توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ دو عالم سے خفا میرے لیے، توحید تو یہ ہے خدا حشر میں کہہ دے یہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے۔ ہم چاہتے ہیں ہم نے موت کے بعد بھی ان کو چھوڑنا ہے، دنیا میں ان کو چھوڑ دیں۔ اگر آپ نے عقائد پر کام کرنا ہے، نمبر 1، عقائد پر ہماری گفتگو سنیں، دلائل سنیں، کتب کا مطالعہ کریں۔ نمبر 2، عقائد پر کام کرنا ہے تو پھر صرف ایک عقیدے پر نہیں، تمام عقائد کو لے کر چلنا ہے، تمام عقائد کو لے کر چلنا ہے، تمام عقائد کو لے کر چلنا ہے۔ نمبر 3، اگر آپ نے عقائد پر کام کرنا ہے تو پھر اپنے مزاج کی شدت ختم کریں، اپنے مزاج کی سختی ختم کریں، اپنے مزاج کی نفرت ختم کریں، اپنے مزاج کا تعصب ختم کریں، اپنے مزاج کا ضد یہ ختم کر دیں۔ ہم تشدد والے نہیں، تشدد والے ہیں۔ تشدد کہتے ہیں سختی کو، تشدد کہتے ہیں مضبوطی کو۔ تشدد کا معنی یہ لوہے کا زنجیر ہے، تشدد کا معنی یہ ریشم کا رسہ ہے۔ لوہے کی زنجیر یہ سخت ہوتی ہے، ٹوٹ جاتی ہے، ریشم کا رسہ یہ نرم ہوتا ہے، کبھی ٹوٹتا نہیں ہے۔ اپنے مزاج میں تشدد نہیں، تسدد پیدا کرنا ہے۔ اپنے مزاج میں تعصب نہیں، تسلط پیدا کرنا ہے۔ تعصب کہتے ہیں ضد کو، تعصب کہتے ہیں ضد کو، اور تسلط کہتے ہیں مضبوطی کو۔ ہم نے پختہ ہو کر کام کرنا ہے، مضبوط ہو کر کام کرنا ہے، لیکن ضد بازی سے کام نہیں لینا۔ تیسری بات میں جو عرض کر رہا ہوں، آپ نے کام کرنا ہے تو پھر مزاج میں اعتدال کے ساتھ کرنا ہے، نرمی کے ساتھ کرنا ہے، اچھے انداز کے ساتھ کرنا ہے، ذاتیات پہ کام نہیں کرنا، نظریات پہ کام کرنا ہے، ذاتیات کو نہیں اچھالنا، نظریات پہ گفتگو کرنی ہے۔ کسی مخالف کا ذاتی بھی عیب آئے، کمزوری آ جائے، اس کو نہیں اٹھانا۔ ہم ذاتی کمزوری کی بات نہیں کرتے، معصوم پیغمبر کی ذات ہے۔ جب ہم نبی کے بعد کسی کو معصوم نہیں سمجھتے، جس کا معنی گناہ بھی ہو سکتا ہے، خطا بھی ہو سکتی ہے۔ ہم ذاتیات کو نہیں اچھالتے، صرف نظریات پہ بات کرتے ہیں۔ اگر عقیدے پر کام کرنا ہے، میں طریقہ بتا رہا ہوں۔ نمبر 1، عقیدے کو پہلے سمجھنا ہے۔ نمبر 2، عقیدے پر نہیں، تمام عقائد پہ کام کرنا ہے۔ نمبر 3، اعتدال کے ساتھ کام کرنا ہے۔ نمبر 4، عقائد پہ کام کرنا ہے تو میری بات کو اچھی طرح سمجھ لو، میری بات کو اچھی طرح سمجھ لو۔ اگر عقائد پہ کام کرنا ہے تو مسلسل کرنا ہے،
مسلسل کرنا ہے، مسلسل کرنا ہے۔ میرے جملے کو یاد رکھنا، میں بڑے ہی اللہ کی ذات پہ بھروسہ اعتماد کر کے یہ بات کہتا ہوں، کام حق ہو، اللہ کے لیے ہو اور مسلسل ہو، پھر ناکامی ہو، میں اس کو تسلیم نہیں کرتا۔ کبھی کام حق نہیں ہوتا تب ناکامی ہے، کبھی کام حق ہوتا ہے اللہ کے لیے نہیں ہوتا تب ناکامی ہے، کبھی کام حق ہوتا ہے اللہ کے لیے ہوتا ہے مسلسل نہیں ہوتا تب ناکامی ہے۔ کام حق ہو، اللہ کے لیے ہو اور مسلسل ہو، اللہ تعالیٰ کامیابیاں عطا فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کامیابیاں عطا فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نوازتے ہیں۔ کام کرنا ہے آپ نے مسلسل کرنا ہے۔ نمبر 5، اگر آپ نے کام کرنا ہے تو میری بات توجہ سنیں، خانقاہی طرز پہ کرنا ہے، ذکر و فکر کے ساتھ کرنا ہے، واعظانہ طرز پہ کرنا ہے، داعیانہ طرز پہ کرنا ہے، ناصحانہ طرز پہ کرنا ہے۔ کیا مطلب؟ ہمارے یہاں 2 قسم کے طبقے ہیں، عقائد پہ کام کرنے والے خانقاہ میں نہیں جڑتے، عقائد پہ کام کرنے والے ذکر اللہ نہیں کرتے، عقائد پہ کام کرنے والے قیام اللیل کا اہتمام نہ کریں، اور اسی طرح قیام اللیل کرنے والے ذکر اللہ والے خانقاہوں والے عقائد کو چھوڑ دیتے ہیں، عقائد کے کام کو شرارت سمجھ لیتے ہیں۔ ہم نے دونوں کام اکٹھے کرنے ہیں، عقائد پر کام بھی کرنا ہے، دلیل کے ساتھ باطل سے ٹکرانا بھی ہے، قوت دلیل سے بات بھی کرنی ہے، اور باطل کو برداشت نہیں کرنا، لیکن خانقاہی نظام کے ساتھ چلنا ہے، اللہ اللہ کرتے ہوئے چلنا ہے، ذکر اللہ کا اہتمام کرنا ہے۔ ہم نے اس کا اہتمام کرنا ہے، ہم نے دونوں چیزوں کو لے کر چلنا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے صاحب میں سے 2 عجیب وصف تھے۔ صحابہ کے بارے میں آتا ہے باللیل 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 رہبان وبالنہار فرسان، وہ دن ہوتا تو گھوڑے کی پشت پہ سوار ہوتے، وہ رات ہوتی تو مسلح کی پشت پہ ہوتے۔ ہم نے اسی طرح کام کرنا ہے، دل ہوگا تو سٹیج پر باطل کو للکاریں گے، اور رات ہوگی تو مسلح پہ کھڑے ہو کے اور سجدے میں سر رکھ کے اپنے اللہ کو پکاریں گے۔ یہ بات یاد رکھ لیں، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین دن کو بن نہار فرسان شاہ سوار تھے، اور رات باللیل رہبان وہ شب گزار تھے۔ اور ہم نے کام کیسے کرنا ہے؟ دن کو ممبر و محراب پہ بیٹھ کے باطل کو للکاریں، اور رات کو مسلح پر سجدہ زمین پہ سر اللہ کے سامنے رکھیں اور خدا کو پکاریں۔ انشاءاللہ اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہوگی۔ میں نے مختصر سی 5 باتیں کی ہیں، اگر آپ نے عقائد پہ کام کرنا ہے ان چیزوں کو پر توجہ دینی ہے انشاءاللہ، اور میڈیا کی اہمیت کو سمجھیں، میڈیا کی افادیت کو سمجھیں۔ جہاں کا باطل ہے وہیں باطل کو کچلو، کتابی ہے کتاب لکھو، اگر وہ لسانی ہے زبان استعمال کرو، اگر مالی ہے مال استعمال کرو، جس طرز پہ باطل آتا ہے اس طرز پہ مقابلہ کرو۔ آج باطل میڈیا پر ہے، میڈیا پر آؤ مقابلہ کرو، لیکن جائز طریقے پر کرو، مناسب طریقے پر کرو، مناسب طریقے اعتدال کے ساتھ کام کرو، اللہ آپ کی مدد فرمائے گا، اللہ نصرت فرمائے گا۔ تیسری بات کارگزاری، کارگزاری میں کبھی کہا کرتا ہوں والفضل ما شہدت بہ الاعداء، ارے خوبیاں وہ ہے کہ جس پر دشمن بھی بوٹ اٹھے، خوبی وہ ہے جس پر دشمن بھی بوٹ اٹھے۔ میں نے اپنی کارگزاری کیا بیان کرنی ہے؟ میری کارگزاری سننی ہے، کسی رابسی سے پوچھو، کسی قادیانی سے پوچھو، کسی مودودی سے پوچھو، کسی بریلوی سے پوچھو، کسی غیر مقلد سے پوچھو، کسی یزیدی سے پوچھو، کسی خارجی سے پوچھو، کسی ناسبی سے پوچھو، کسی غامدی سے پوچھو، کسی انجینئر سے پوچھو، کسی سے پوچھو ہماری کارگزاری، وہ تمہیں بتائے گا اس بندے نے کیا کام کیا ہے۔ میں نے نہیں کیا، میرے اللہ کے فضل، میرے اللہ کے کرم سے میرے ساتھ ملنے والی ٹیم نے کیا ہے، میرے تیار کردہ افراد نے کیا ہے، میرے ہم نوا شاگردوں نے کیا ہے، میرے ساتھ بیٹھنے والے ان لوگوں نے کیا ہے۔ تو میں عرض کر رہا ہوں کارگزاری آپ خدا گواہ ہے، آپ دنیا میں مشرق سے مغرب جاؤ، شمال سے جنوب جاؤ، آپ دنیا کھنگال مارو، تمہیں نظر آئے گا کہ عقائد کے عنوان پر کام ہوا ہے۔ میں کبھی ایک جملہ کہا کرتا ہوں، میری بات بعض لوگ عجیب سمجھتے رہے، مجھے ان سے غرض نہیں ہے، میں حقیقت بنیاد پہ کہتا ہوں۔ میں نے ایک بار کہا پوری دنیا میں تم ایک شخص ایسا لا کر دو کہ جس کے موبائل میں کیمرہ ہو، اس کو مذہب سے دلچسپی ہو، وہ اردو زبان کو جانتا ہو، اور اس کے موبائل میں محمد الیاس گھمن نہ ہو، ایک کیمرہ پیش کر دو، ایک موبائل پیش کر دو، تمہیں ایک موبائل بھی نہیں ملے گا۔ میری بات توجہ سمجھنا، کوئی ایک شخص جو اردو کو جانتا ہو، موبائل میں کیمرہ ہو، مذہب سے دلچسپی ہو، اور اس کے موبائل میں محمد الیاس گھمن نہ ہو، تم ایک کیمرہ بھی پیش نہیں کر، ایک موبائل بھی پیش نہیں کر سکتے۔ اس سے زیادہ ہم کام کیا کریں گے؟ آپ آؤ نیٹ پہ سرچ کرو
کسی فتنے کا بات کرو ساتھ ہمیں لکھو، فتنے کی سرکوبی تمہیں نظر آئے گی۔ کسی عقیدے پر بات کرو، سرچ کرو، عقیدے پر کام نظر آئے گا۔ کسی اختلافی مسئلے پر سرچ کرو، تمہیں نظر آئے گا۔ لیکن ہماری زبان سے گالی نظر نہیں آئے گی، ہماری نظر سے بدبو نظر نہیں آئے گی، ہماری زبان سے سختی نظر نہیں آئے گی۔ اپنے موقع پر قائم رہنا الگ ہے اور سخت ہونا یہ الگ ہے، دونوں میں فرق زمین و آسمان کا ہے۔ بات اچھی طرح سمجھو، بات اچھی طرح سمجھو، بات اچھی طرح سمجھنا۔ اللہ تعالی ہم سب کو کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو میں نے مختصر وقت میں 3 باتیں عرض کی ہیں۔ نمبر 1، عقیدے کی اہمیت کیا ہے۔ نمبر 2، آپ نے عقیدے پر کام کیسے کرنا ہے۔ نمبر 3، ہماری کارگزاری کیا ہے۔ مختصر سی کارگزاری آپ خدمت میں نے پیش کر دی ہے۔ بحمد اللہ تعالی آپ عقائد کے میدان میں آؤ، تمہیں کام نظر آئے گا۔ مناظرے میں آؤ، تمہیں کام نظر آئے گا۔ تخصص میں آؤ، تمہیں کام نظر آئے گا۔ یہ چھوٹی بات نہیں ہے۔ ہمارے یہاں تخصصات، تخصص فی التفسیر بھی تھا، تخصص فی الحدیث بھی تھا، تخصص فی الافتاء بھی تھا، لیکن تخصص فی العقائد الاسلامیہ میرے علم کے مطابق نہیں تھا۔ اگر کہیں ہوگا کسی کونے خدرے کے اندر ہوگا۔ باقاعدہ تخصص فی العقائد الاسلامیہ آف لائن بھی ہو، آن لائن بھی ہو، پوری دنیا اس کے ساتھ جڑے، معمولی بات نہیں ہے۔ تخصص فی العقائد الاسلامیہ کی ایک ایک درسگاہ میں 200 سے زائد علماء بحمد اللہ تعالی سبق پڑھ رہے ہیں، اور ایک ملک میں نہیں کئی ممالک میں پڑھ رہے ہیں تخصص کے عنوان پہ۔ نبی یہاں ہمارے طلبہ بیٹھے ہیں، 2 سال علم دین کورس والے، 4 سال علم دین کورس والے بیٹھے ہیں۔ اسی طرح ہماری خواتین بھی ہیں بحمد اللہ تعالی۔ آپ ان سے پوچھیں، معلوم کریں کہ اس بندے کو عقائد کے عنوان پہ کتنا فائدہ ہوا، اور مزید ہوگا انشاءاللہ۔ میں آپ کو کہتا ہوں، اللہ کی ذات پہ بھروسہ کر کے کہتا ہوں، پوری دنیا میں کوئی شخص بھی عقیدے پر کام کرتا ہے تو میں اس کی پشت پہ کھڑا ہوں۔ اس سے بڑی میں کارگزاری کیا پیش کروں۔ پوری دنیا میں عقیدے پر کام کرنے والا کوئی شخص آپ ثابت نہیں کر سکتے کہ اس نے مجھ سے رابطہ کیا ہو، میسج کیا ہو، میں اس کی پشت پہ کھڑا نہ ہوا ہوں۔ ایک بندہ بھی بتا نہیں سکتے۔ اس سے بڑی میں کارگزاری کیا آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ آپ بھی کھڑے ہو جائیں، آپ بھی میدان میں نکلیں، آپ نکلیں، ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں انشاءاللہ۔ کتاب چاہیے، آپ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ جس حد تک وسائل ہمارے پاس ہیں ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ دعائیں ہماری آپ کے ساتھ ہیں، ہمدردیاں ہماری آپ کے ساتھ ہیں، شب و روز آپ کے ساتھ ہیں۔ میں کون سی کارگزاری آپ خدمت میں عرض کروں۔ میں کارگزاری کے حوالے سے مختصر سی بات کہتا ہوں۔ تخصص فی العقائد الاسلامیہ آف لائن ہم نے شروع کیا ہے۔ اوسطاً ہر سال 50 علماء فارغ ہوتے ہیں۔ اس وقت تقریباً 950 علماء تخصص فی العقائد الاسلامیہ آف لائن مرکز اہل سنت والجماعت سرگودا سے فارغ ہو چکے ہیں۔ تخصص فی العقائد الاسلامیہ آن لائن یہ 2 سال گزرے ہیں، کم از کم 450 فضلاء یہاں سے 2 سال میں نکل چکے ہیں، اور دورہ تحقیق المسائل ہزاروں کی تعداد میں طلبہ عقائد پڑھ کے دنیا میں جا چکے ہیں۔ ابھی بھی انشاءاللہ آن لائن دورہ تحقیق المسائل آ رہا ہے، اس کے اندر بھی ہوگا ہمارے دروس، ہمارے کورس۔ اسی طرح کتب عقائد کے عنوان پہ میں نے عرض کیا، المحنت علی المحنت دیوبند سے آپ دیکھیں، اس کا ہم نے حاشیہ لکھ دیا، اس پر اعتراض آئے تو ہم نے اعتراضات کا ایک جواب، اعتراضات علمی جائزہ جواب لکھ دیا ہے۔ جو اعتراضات آئے ہم نے جواب اس پہ لکھے ہیں، ہم نے اس پہ کام کیا ہے۔ پھر عقائد پر مستقل کتب آ گئی، اسلامی عقائد، کتاب العقائد، شرح عقیدۃ الحسنہ، شرح النصفیہ، شرح عقیدہ طحاویہ، شرح فقہ اکبر، یہ الگ ہیں۔ اور اس کے علاوہ مستقل عقائد پر آپ فائلیں دیکھیں، کتنی بڑی تعداد میں فائلیں آپ پاس موجود ہے۔ کوئی ہماری طرف سے پابندی نہیں، آپ ایک میسج کریں فائل آپ کے پاس ہے، آپ ایک میسج کریں اختلافی مسئلے پہ دلائل آپ کے پاس ہے، ایک میسج کریں میں آپ کے ساتھ بیٹھا ہوں۔ اس سے بڑی بات میں آپ کی خدمت میں کیا عرض کروں گا۔ میں جو عرض کے بعد توجہ سمجھنا، پوری دنیا میں کوئی ایک شخص عقیدے پر کام کرتا ہو، اس نے مجھ سے رابطہ کیا ہو، میں نے اس کی حوصلہ افزائی نہ کی ہو، آپ مجھے ایک بندہ ثابت فرما دیں۔ نمبر 2، توجہ سے بات سمجھنا، پوری دنیا کا کوئی ایک شخص غریب سے غریب، چھوٹے سے چھوٹا، اس نے میرے موبائل پر میسج کیا ہو اور میں نے اس کو جواب نہ دیا ہو، ایک بندہ بھی آپ ثابت نہیں فرما سکتے۔ میں سے زیادہ کس طرح آپ کے ساتھ بیٹھوں، میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں، کام ہمارا جاری ہے انشاءاللہ العزیز۔ اس وقت عقائد کے حوالے سے ہمارا کام افریقہ میں شروع ہے، امریکہ میں شروع ہے، انگلینڈ میں شروع ہے، برما میں شروع ہے، بنگلہ دیش میں شروع ہے، ایران میں شروع ہے، افغانستان میں شروع ہے، ہندوستان میں شروع ہے، پاکستان میں تو ہے ہی ہے، دیگر میں ملکوں کی بات کر رہا ہوں، آسٹریلیا میں شروع ہے۔ الحمدللہ عقائد کی درسگاہیں ہیں، اور میرا پختہ عزم ہے
اللہ نے مجھے زندگی رکھی، اللہ نے مجھے عافیت کے ساتھ زندگی صحت کے ساتھ عطا فرمائی، میرا عزم ہے اور میرا جی چاہتا ہے کہ آپ لوگ میرے ساتھ کھڑے ہو جاؤ۔ میں پوری دنیا میں ایسے مراکز قائم کرنا چاہتا ہوں کہ جن مراکز سے ہر مرکز وہ عقیدے کے لیے درسگاہ بھی ہو، وہ اخلاق کے لیے خانقاہ بھی ہو، اور مسائل کے لیے دارالفتہ بھی ہو، اور ایسے افراد تیار کرنا چاہتا ہوں ان افراد میں سے ہر فرد وہ عقیدے پر بولنے والا متکلم بھی ہو، مسائل پہ بات کرنے والا مفتی بھی ہو، اور خانقاہ میں اللہ اللہ کرانے والا مرشد بھی ہو۔ انشاءاللہ ہم اپنی محنت کریں گے، ہم محنت کے مکلف ہیں، محنت کے پابند ہیں، نتیجہ اللہ کی ذات نے دیا ہے، آئندہ بھی دے گا۔ ہمیں اللہ کی ذات پہ پورا بھروسہ ہے، ہمیں اللہ کی ذات پہ پورا بھروسہ ہے، ہمیں اللہ کی ذات پہ پورا یقین ہے۔ میرے اللہ نے گزشتہ کام لیا، آج بھی لے رہے ہیں، آئندہ بھی لیں گے۔ میں آپ سے بھی درخواست کروں گا آپ اس میدان میں ہمارے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، نکلو، جو بھی میسج آپ کے پاس ہے کورس کا اس کے اندر شرکت کرو۔ ابھی انشاءاللہ 21 جنوری سے الفقہ الاکبر کی شرح یہ صرف 5 دن کی ہے، جمعہ، ہفتہ، اتوار، پیر اور منگل، روزانہ 2 گھنٹے، کبھی 2.5 گھنٹے بھی سبق ہو سکتا ہے۔ الفقہ الاکبر امام حنیفہ کی کتاب ہے، اس پر میں تفصیل سے گفتگو کروں گا اور اس اعتراض کو جوتے کی نوک پہ رکھ کے اڑا دوں گا کہ امام ابو حنیفہ کی کتاب نہیں ہے۔ کیوں کتاب نہیں ہے؟ کتابیں ہیں، ہم ذکر کریں گے۔ پہلا وہ شخص جس نے عقیدے پر کتاب لکھی ہے وہ امام ابو حنیفہ ہے۔ بتاؤ کیا یہ ظلم نہیں ہے کہ ہم جس امام کے مقلد ہیں، جس امام کو مدون اول سمجھتے ہیں، جو اس کو سید الفقہاء سمجھتے ہیں، اس کی عقیدے پر ہونے والی کتاب کا میں نام بھی نہیں آتا، اس کتاب کو پڑھا نہیں جا رہا، اس کتاب کو دنیا میں پھیلایا نہیں جا رہا، تو لوگوں کا پروپیگنڈا پھر ہوگا نا کہ تمہارے امام کی کتاب نہیں ہے، فلاں موضوع پر کتاب نہیں، ہمارے امام نے کتاب رکھی ہے۔ میں آپ سے گزارش کروں گا آپ حضرات ابھی سے ارادہ فرماؤ، ہمارے ساتھ چلو، اور جمعہ سے لے کر منگل تک آپ نے 5 دن روزانہ 2 گھنٹے مجھے دینے ہیں۔ اللہ مجھے بھی صحت عافیت دے، اللہ آپ کو بھی صحت عافیت سے رکھے، تو ہم انشاءاللہ 5 دن میں الفقہ الاکبر کی شرح پر تفصیل سے بات کریں گے انشاءاللہ۔ اس کے بعد ہمارا دورہ تحقیق المسائل آن لائن آ رہا ہے، آپ نے اس کے اندر بھی شرکت کرنی ہے۔ اور میں نے پہلے بھی کئی بار کہا، ایک ذہن بناؤ، 1 سال کیا، اگلے سال پھر کرو، اگلے سال پھر کرو، ہر سال شرکت کرو۔ میں کبھی سمجھانے کے لیے کہتا ہوں، مجھے بعض ساتھی کہتے ہیں بھائی اس سال آپ دورہ تحقیق المسائل میں آ رہے ہو؟ کہتے ہیں جی میں نے تو گزشتہ سال کیا تھا۔ میں نے کہا کوئی تبلیغ سے وابستہ بندہ وہ کبھی کہتا ہے کہ میں نے گزشتہ سال چلہ لگایا تھا، اس سال تو میں نہیں لگاؤں گا؟ کوئی نیا چلہ پیش کرو۔ میں نے پچھلے ماہ سے روزہ لگایا تھا، ابھی نہیں لگاؤں گا، کوئی نئی بات کرو، کوئی بھی نہیں کہتا۔ میں نے کہا تبلیغ ہمارا کام ہے، میں مخالفت نہیں کر رہا، میں بات سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ کسی خانقاہ کا مرید اپنے پیر سے کہتا ہے کہ جی میں ایک بار خانقاہ آیا تھا، اب میں دوبارہ کیا ہوں؟ میں نے تو چلہ لگا لیا تھا، اب دوبارہ کیا ہوں گے؟ کوئی انجینئر اور ڈاکٹر کیا وہ کہتے ہیں کسی بڑے کو کہ جی نہیں میں تو ڈاکٹر بن چکا ہوں، مزید مجھے ورک شاپ کی کیا ضرورت ہے، میں تو انجینئر بن چکا ہوں، مجھے مزید کسی ورک شاپ کی کیا ضرورت ہے؟ انجینئر اور ڈاکٹر بھی سمجھتا ہے کہ مجھے مرتے دم تک ورک شاپ کی ضرورت ہے، تبلیغ سے وابستہ سمجھتا ہے مجھے سالانہ چلے کی ضرورت ہے، خانقاہ کا مرید سمجھتا ہے مجھے سالانہ خانقاہ میں وقت کی حاضری کی ضرورت ہے۔ دنیا بھر کی میں بات چلتی ہے، عقیدے پر کام کرنے والا طالب علم یہ کیوں سمجھتا ہے کہ میں نے ایک بار تخصص کر لیا اگلے سال نہیں کروں گا، میں نے ایک بار عقیدہ پڑھ لیا اگلے سال کیوں نہیں کروں گا؟ بحمد اللہ تعالی میرے علم میں ایسے علماء کرام موجود ہیں جنہوں نے گزشتہ سال تخصص فی العقائد الاسلامیہ میں داخلہ لیا اور تخصص کیا، اس سال پھر وہ تخصص فی العقائد الاسلامیہ کے اندر موجود ہیں، آن لائن پڑھ رہے ہیں۔ اور مجھے انہوں نے کہا استاد جی انشاءاللہ میری زندگی رہی تو میں نے نیت کیا کہ کم از کم 10 سال تک میں نے ہر سال اس کے اندر شرکت کرنی ہے، ہر سال اس کے اندر میں نے شرکت کرنی ہے۔ وہ لگے ہوئے ہیں، انشاءاللہ عقائد کے اوپر کام چلتا رہے گا۔ ابھی دیکھو بات سمجھو، ساتھی میسج کر رہے ہیں مجھے عقائد کورس کی شد ضرورت ہے۔ بیٹا میں نے ابھی 1 ماہ پہلے کتنے تفصیل سے بات کی ہے، اصول عقائد کورس 5 روزہ، اب داخلہ آپ نے لینا ہے، سبق آپ نے پڑھنا ہے، اور میں نے اس میں اعلان کیا تھا کہ میں انشاءاللہ کوشش کروں گا ہر 3 ماہ کے بعد کسی نہ کسی عنوان پر تفصیلی بات کروں۔ آپ نے ساتھ چلنا ہے، آپ نے پڑھنا ہے، آپ نے اس کو آگے پھیلانا ہے، تو ہم کام بڑھے گا انشاءاللہ۔ اللہ آپ سے بھی راضی ہو، اللہ مجھ سے بھی راضی ہو، اللہ آپ سے بھی کام لے، اللہ مجھ سے بھی کام لے، اور اللہ تعالیٰ دین کی مقبول خدمت ہم سے لے، اللہ قبول فرمائے، آئندہ نسلوں تک اس فیض کو اللہ پہنچائے، پورے عالم میں اس کو عام کر دے۔ تو بات ذہن نشین فرما لیں، ہم نے انشاءاللہ اللہ پاک نے چاہا اخلاص کے ساتھ، اعتدال کے ساتھ، دلائل کے ساتھ عقیدے کی محنت کو کرنا ہے۔ میرے جملوں پہ یاد رکھا کریں،
میرے جملوں پہ توجہ دیا کریں، میرے لفظوں کو یاد رکھیں۔ ہم نے انشاءاللہ اخلاص کے ساتھ، اعتدال کے ساتھ، دلائل کے ساتھ زندگی کے آخری سانس تک عقیدے کی محنت کو جاری رکھنا ہے۔ اللہ اس کو قبول فرما لے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحانک اللہ و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ وعلی آلہ وصحابہ اجمعین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما۔ رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين۔ ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد۔ اللہ کریم اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور۔ اے اللہ ہمارے آج کے اجلاس کو قبول فرما۔ اے اللہ جو حضرات اس میں شریک تھے ان سب کو تو قبول فرما۔ اے اللہ ان سب کو تو قبول فرما۔ اے اللہ ان سب کو تو قبول فرما۔ اے اللہ اپنی شان کے مطابق تو ان کو اجر عطا فرما۔ اے اللہ تو ان کو قبول عطا فرما۔ اے میرے مولا کریم جو بیمار ہیں ان کو صحت عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی کی ترتیب بنا دے۔ اے اللہ کریم جو بے نکاح ہیں ان کو جوڑ کے رشتے عطا فرما۔ اللہ جن کا نکاح ہے ان کو نیک اولاد عطا فرما، جن کو اولاد دی ہے ان کی اولاد کو ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ اے اللہ جن کے والدین، جن کے عزیز، جن کے رشتہ دار کوئی بھی دنیا سے رخصت ہوئے، اے اللہ ہم دنیا سے جانے والوں کی مغفرت فرما، ان کے درجات بلند فرما۔ اللہ ان کی قبر کو منور فرما۔ اے اللہ ان کی آخرت کی منزلیں آسان فرما۔ اے اللہ ہمیں اخلاص کے ساتھ، اعتدال کے ساتھ، دلائل کے ساتھ، عافیت کے ساتھ اللہ کریم ہمیں اس محنت کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ کریم اس محنت کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ کریم ہم اس محنت کو اپنے کرم سے، اپنے فضل سے تو قبول فرما۔ اے اللہ مرکز اہل سنت والجماعت سے وابستہ ہر فرد کو اے اللہ علم، عمل، صحت، عافیت، عفت، عزت، مال، جان، اولاد، عمر میں برکت، عند الناس محبوبیت، عند اللہ مقبولیت عطا فرما۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سالک منہ نبیک و عبدک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ونعوذ بک من شر ما استعاذ منہ نبیک و عبدک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وانت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، وصلی اللہ تعالی علی رسولہ خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین وعلى آله وصحبه أجمعين آمين برحمتك يا أرحم الراحمين۔